میں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت نازک نقطہ سمجھنے کا ہے. پاکستان ہیز سین تھرو دس کہ یہ ایک ٹریپ ہمارے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے وزیرستان میں, ہم کو ڈرا کیا جا رہا ہے اندر. اور ایک بات جو پاکستان نے بڑی اچھی نوٹ کر لی وہ یہ کہ پشتون قبائل جو ہماری سرحدوں پر آباد ہیں بہت اچھے مسلمان ہیں, ایموشنل لوگ ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, مگر دین کے معاملے میں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اسلام کا نام لے کے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھا جا چکا تھا سوویت ایکسپیرینس سے بھی کہ اگر آپ پشتونستان یا گریٹر پشتونستان کی بات کرتے ہیں تو سیکولر ویلیوز پہ پشتون قوم کبھی نہیں اٹھے گی, مرنے مارنے کو تیار. سیکولر ویلیوز پہ کبھی نہیں اٹھے گی, ریلیجس ویلیوز پہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے, مرنے مارنے کو تیار ہوں گے. تو اس کے لیے ایک ریلیجس انسرجنسی کا برپا کرنا ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بہت ضروری تھا. اور ریلیجس انسرجنسیز ایموشنل ہوتی ہیں, اس میں لوگوں کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, فرام آر ایسٹس ان وزیرستان وی نو ویری کلیئرلی کہ ایک بہت بھاری تعداد میں اسلحہ اور روپیہ پیچھے سے افغانستان سائڈ سے انسرجنٹس کو دیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف. اب جو ہم نے پہلی بات پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ دیکھیے آپ کو بینچ مارک ہم دے دیتے تھے, اس وقت ہم نے دیے تھے کہ جو گروہ یا جماعت اگر پاکستان کی اسٹیٹ کو توڑنے کی بات کرتی ہے تو چاہے وہ کس آئیڈیالوجی کے تحت آئے, چاہے وہ سب نیشنلزم کے تحت آئے, چاہے وہ اسلام کا نام لے کر آئے, اگر وہ پاکستان کی جیوگرافک انٹیگریٹی کو ڈسممبر کرنے کی, پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے تو وہ زائنسٹ کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے, چاہے وہ نادان دوست ہوں یا دانا دشمن ہو, بٹ دے آر ناٹ فرینڈز آف پاکستان. وی ہیو ٹو ڈیفائن اے ویری کلیئر لائن. تو وزیرستان میں جو انسرجنسی ہے اس کو بڑے کمپلیکس ڈائنامکس ہیں. وہاں پر پاکستانی ٹرائبل بھی موجود ہیں, وہاں افغانز بھی موجود ہیں, وہاں پہ فارنرز عربس بھی موجود ہیں القاعدہ اور اسامہ کے کیمپ کے, وہاں ازبکس بھی موجود ہیں, اور وہاں لوکل ٹرائبل ملیشیاز بھی ہیں, وہاں سب نیشنلسٹ ملیٹنٹ گروپس بھی ہیں, وہاں پہ لوکل ٹرائبس کے اپنی اپنی ملیشیاز بھی ہیں. سو اٹس ویری کمپلیکس سیناریو. اور پھر وہاں پہ مقامی آبادی رہتی ہے, یہ سارے ملیٹنٹ اپنے مسائل ہیں. تو پاکستان کسی صورت میں بھی ایک بے درے قتل عام تو کر ہی نہیں سکتا. وہاں پہ امریکنز ہمیشہ پش کرتے رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان وہاں پہ جائے, اور پاکستان بڑی محتاط پالیسی کر رہا ہے. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ٹرائبس خود اس مسئلے کو حل کر لیں, پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں فورسز کے وہاں پہ بے دریغ استعمال نہ کرنا پڑے, اور پاکستان بڑا ریلیکٹنٹ ہے, ویری انڈرسٹینڈبلی, ہمارے اپنے لوگ ہیں, کیسے ہم بے دریغ وہاں کر سکتے ہیں معاملہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ بارڈر ایریاز میں افغانستان اور پاکستان کی وہاں پرابلم ہے, اور وہاں پہ خاصی ایک ملیٹنسی بلڈ ہو رہی ہے جس کی آئیڈیالوجی طالبان سے متاثر نہیں ہے, القاعدہ سے متاثر ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم نے بات پہلے کہی تھی کہ طالبان اور ناٹ گلوبل جہادیز. آج تک ملا عمر کا ایک سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو اس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف دیا ہو. وہ ڈسٹنکشن کر رہا ہے. ملا عمر از میکنگ اے ڈسٹنکشن بٹوین دا پالیسیز آف دی گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ آف پاکستان, اسٹیٹ اینڈ پیپل آف پاکستان. پاکستان کی پالیسی سے تو کو تکلیف ہوئی ہے, لیکن اس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. ایگزیکٹلی دی اپوزٹ ہیز بین ڈن بائی القاعدہ. انہوں نے پاکستان کی ریاست کو امریکہ کا اس سو کالڈ اس وار میں ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کو کافر ریاست ڈکلیئر کیا, پاکستان کے عوام کو کافر یا منافق ڈکلیئر کیا, اور پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. سو یہ پورے ملک میں آپ کو دہشت گردی کیونکہ وہی بات دے آر ایگزیکٹلی ڈائریکٹلی پلئنگ انٹو دی زائنسٹ ہینڈز. اور وہ جو ہم نے پہلے بات کہی تھی کہ انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی تھی اس بات کی کہ وہ اٹیک افغانستان میں جاتے جاتے پاکستان میں آ جائے, وین دے گیو دا اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. سو دس واز اے ویری ڈینجرس موو بائی دم. ہم ان کی آئیڈیالوجیز کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس موجود ہیں ٹرائبل ایریاز میں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے, لیکن پاکستان ہیز ٹو میک اے ڈسٹنکشن. اب ہمیں ان کو فرق کرنا پڑے گا. پاکستان ہیز ٹو وائز انف. پاکستان ہیز ٹو وائز انف. سو وی آر ان اے ٹینگل. ہم ایک بڑی مشکل سچویشن میں پھنس گئے ہیں ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے. لیکن دوسری طرف جو ہم نے یو ایس اسٹریٹجک آبجیکٹو جو پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے تھے, ان کو جو شدید ضرب پہنچائی ہے, اس کی وجہ سے آج کل اگر آپ نوٹ کریں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خاصے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ اسی وجہ سے آل دیز ایلیمنٹ دیٹ وی ڈسکس کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا, عراق فوج نہیں بھیجی, ایکیو خان کا ایشو ہے, نارتھ کورین نیوکلیر پوٹینشیل ہے, پاکستان نیوکلیر اینڈ میسائل پروگرام ہے جو پیچھے پیچھے جاری رہا. بالکل ہم نے BLA کو تقریباً کرش کر دیا جو ان کا ایسٹ تھا بہت بڑا. ہم نے ایران سے تعلقات رکھے, ہم نے چین سے تعلقات ڈسکس کر یہ سارے سلسلے ہم نے کیے ہیں. تو اب obviously تو یہ اگر ہم آبجیکٹو انالیسس کریں تو while Pakistan supported them in Afghanistan, we also destroyed them at many other places in the world. So یہ فائدہ ہمیں, یہ ایڈوانٹیج ہمیں کیا ہے we as Muslims. اور دوسری بات کہ اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ is کہ جو ہم نے اس غلطیاں افغانستان میں کی ہیں, now we need to understand کہ ہم نے the mistakes that we did in Afghan policy, where did we go wrong.
what could we have done right, ہم اس کو ٹھیک کیسے کر How سکتے can ہیں, we damage? How can we control? How can we do damage control? ڈیمیج کنٹرول تو آپ اس وقت کریں گے جب آپ تھریٹ انالیسس کریں گے کہ ہمیں پرابلم ہو کیا رہی ہے وہاں سے اس وقت, اور ایک ایک کر کے اب ہم ان ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ افغانستان سے ہمیں اب کیا خطرات ہیں, یعنی ہم نے کیا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے وہاں پہ, اور اس کو ہم انڈو کس طرح کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات that we need to understand is کہ پاکستان took sides in the Afghan conflict. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. Should have never. افغانز کی عادت ہے آپس میں جھگڑنا. پاکستان کی سرحد سے تاجکس بھی لگتے ہیں, بدخشان سے چترال کا علاقہ ہمارا ٹچ کرتا ہے, وہاں تاجک رہتے ہیں, باقی پوری سرحد کے ساتھ ساتھ پشتون رہتے ہیں. There was no reason why Pakistan. It's a very volatile area. It's a very volatile area. افغانز کی اپنی پرابلم ہے. طالبان ہمیشہ تاجکوں سے اور ازبکوں سے لڑتے رہے, کبھی ان کے احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے ہزاراز کے ساتھ دوستی نہ ہو سکی. طالبان نے بھی شدید غلطیاں کی, مگر ان کی اس آپس کی لڑائی میں پاکستان کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو پلیڈ نیوٹرل. اب اس وقت تو طوفان تھا جو برپا ہو گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو جو ناردرن الائنس اور احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں کی گورنمنٹ کابل میں آئی, جس میں کارزائی صاحب جو یونیکال کے کنسلٹنٹ تھے انہوں نے حکومت سنبھالی, تو دے بیکیم اے ویری ویری ہاسٹائل گورنمنٹ آف پاکستان. یعنی پریکٹیکلی ہماری پشت پہ جو کابل حکومت ہے وہ ایک اسی طرح ہے جیسے دہلی کی حکومت وہاں قائم ہے. Let's go for a short break. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس آفٹر دی بریک. جی زید صاحب, تو جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کارزائی حکومت کے کابل میں آنے کی وجہ سے براہ راست ایکسس مل گئی امریکنز کو, انڈینز کو اور اسرائیلیز کو کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے آپریشنز وہاں سے کنڈکٹ کر سکے. اس وقت the number of Indian consulates کہ جو قندھار سے لے کے چترال تک پھیلے ہوئے ہیں, ظاہر ہے اتنے افغان ویزے کے لیے تو نہیں اپلائی کر رہے ہیں وہاں, وہ سارا وہ کیا آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں سے, انڈینز کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. بلوچستان انسرجنسی جس کو براہ راست اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے, وزیرستان کی انسرجنسی, وہاں سے سپلائز اور اکوپمنٹ آ رہی ہیں. تو وی کریٹڈ اے میس فار آور سیلز. ناردرن الائنس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے انڈر دی سرکمسٹانسز ایز دا پالیسی ایز وی ہیو. حالانکہ ہم طالبان کو بھی مار رہے ہیں ایک طرف سے, دوسری طرف ناردرن الائنس بھی ہمارے لیے ہاسٹائل ہے. سو واٹ وی ہیو بیسکلی ڈن از وی میڈ ایبسولوٹلی نو فرینڈز ان افغانستان. ہمارا اس وقت افغانستان میں کوئی دوست نہیں ہے باقی. اسرائیلیز اور انڈینز انڈر دی امبریلا آف دی امریکن آکوپیشن دیئر, جیسے میں نے کہا کہ چونکہ وہاں عرب موجود ہیں تو عربوں کو ہینڈل کرنے کے لیے موساد آتی ہے, اور پاکستانی ٹرائبلس کو ہینڈل کرنے کے لیے انڈین را سے وہ مشورہ لیتے ہیں, اور بلوچستان لبریشن آرمی کو. ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے, اینڈ دا پالیسی ہیز ٹو بی ری ایڈجسٹڈ ناؤ. شروع کا طوفان 9/11 کے بعد اتنا تھا کہ ہمارے پالیسی ایڈجسٹمنٹ کا سوال ہی نہیں تھا. اب 7 سال کے بعد بہت کچھ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, جو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں سیپریٹسٹ موومنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں, ہمارے نیبرز ہم سے خوش